بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء یعنی اللہ تعالیٰ کے نام دو قسم کے ہیں۔ نمبر 1 ذاتی، نمبر 2 صفاتی۔ ذاتی ناموں کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کے لیے ہیں اس میں کسی خاص صفت کا لحاظ نہیں رکھا جاتا اور نام لینے میں، اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا معنی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص صفت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ ہر زبان میں اللہ کے لیے کچھ مخصوص ہوتا ہے، تو اس زبان میں وہ نام اللہ کی ذات کے لیے استعمال کرنا جائز ہے، جس طرح فارسی اور اردو میں خدا اور انگریزی میں گاڈ بڑی جی کے ساتھ۔ اگر کفار اللہ کی ذات کے لیے کوئی لفظ استعمال کریں اور یہ تحقیق نہ ہو کہ اللہ کی ذات کے لیے ہے یا اللہ کی کون سی خاص صفت کے لیے ہے، تو پھر ایسے لفظ کو اللہ کی ذات کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام دوسرے صفاتی ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان کے بارے میں 2-3 باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ نمبر 1 قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں جو نام اللہ کے صفاتی استعمال ہوئے ہیں وہی اللہ کے لیے نام استعمال کریں، اور جو ثابت نہیں ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلا ایک بندے کا نام عبد الرحمن ہے تو اس کو رحمان کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کسی کا نام عبد الرحیم ہے تو کیا رحیم کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں، صفات مخصوصہ، اس کا استعمال اللہ کے علاوہ بندے کے لیے جائز نہیں، جیسے القہار، الجبار، اس طرح الرحمن، الخالق، الباری، یہ جائز نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہیں، مخلوق پر استعمال ہوئی ہیں، جیسے الرؤوف قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، الرحیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ اسماء صفاتی جو قرآن کریم اور حدیث پاک میں اللہ کے غیر کے لیے استعمال ہوئے ہیں تو ان کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اور ایسا صفاتی نام جو ہمارے علم میں نہ ہو کہ قرآن کریم یا حدیث پاک میں اللہ کے غیر کے لیے بولا گیا ہے یا امت کے اجماع میں کہ اس کو استعمال کیا گیا ہے، امت کے تعامل میں ثابت ہے، تو ایسا صفتی نام اللہ کے غیر کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔